لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماسر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية بالقاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا صلوات پڑھ دیں قرآن مجید ہمارے عقیدے کی بنیاد پر بہت ہی محکم اور مستحکم کتاب ہے۔ اس کتاب کو خداوند عالم نے بغیر ہماری کسی درخواست کے، بغیر ہماری کسی ڈیمانڈ کے نبی کریم کے ذریعے ہم تک بھیجنے کے بعد کہہ یہ دیا کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوۃ الحسنہ ہے، یعنی مثالی اور نمونے کے طور پر ہے۔ تو میں نے جو آپ کی خدمت میں آیت کی تلاوت کی کہ ثم ورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث کیا اور چن لیا اپنے بندوں میں سے۔ عزیزان محترم، جس چیز کا کوئی وارث نہیں ہوتا وہ چیز اس دنیا میں تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہے۔ ہم نے کہا یہ مکان کیوں خراب ہے، جواب ملا اس کا وارث نہیں۔ ہم نے کہا یہ زمین کیوں غیر آباد ہے، جواب ملا اس کا وارث نہیں۔ ہم نے کہا یہ بچہ کیوں پریشان ہے، جواب ملا اس کا وارث نہیں۔ پتہ چلا کہ جس چیز کا کوئی وارث نہیں ہوتا وہ چیز اس دنیا میں تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہے۔ تو آپ نے غور کیا کہ قرآن مجید جو 1400 برس سے لے کر اب تک جیسا تھا ویسے ہی اپنی اصلی حالت پر باقی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل اپنی اصلی حالت پر باقی نہ رہیں، مگر قرآن 1400 برس سے لے کر اب تک جیسا تھا ویسے ہی اپنی اصلی حالت پر باقی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ توریت، زبور، انجیل کے لانے والے اس دنیا میں نہ رہے، ان کا زمانہ ختم ہو گیا، ان کے ماننے والوں نے انہیں مٹا ڈالا، مگر قرآن کا وارث آج بھی پردہ غیب میں رہ کر اس کی حفاظت کر رہا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ۔ تو ہم نے اپنی کتاب کا وارث کیا اور چن لیا اپنے بندوں میں سے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب کا وارث کون؟ جواب ملے گا آج کے علماء، عالم چاہے کسی بھی فرقہ و مذہب کا کیوں نہ ہو، وہ جو ہے قرآن کا وارث نہیں ہو سکتا۔ قرآن صامت کا وارث قرآن ناطق ہی ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن صامت یعنی چپ قرآن، اور قرآن ناطق یعنی بولتا ہوا قرآن۔ آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ دیکھیے جب صفین کا بازار گرم ہوا تو معاویہ نے کتنے علی کے چاہنے والوں کو درہم و دینار میں خرید لیا تھا، اور معاویہ نے سازش کے تحت قرآن کو نیزے پہ بلند کیا تھا۔ تو لوگ کہہ رہے تھے علی
قرآن سے جنگ ہوگی۔ علی کہہ رہے تھے وہ قرآن صامت ہے، صامت، میں قرآن ناطق کہہ رہا ہوں جنگ ہوگی۔ اور کچھ اپنوں ہی میں سے تھے جو علی کے دسترخوان پہ بیٹھ کر روٹیاں توڑتے تھے، جو علی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہ تلوار لے کر علی کے سامنے آ گئے تھے اور کہہ رہے تھے علی مالک سے کہو جنگ کو روک دے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ عزیزان محترم، مالک اشتر کا عالم یہ تھا کہ بالکل معاویہ کے خیمے کے قریب پہنچ گئے تھے، چند ہی سیکنڈ اور ہوتے کہ اس کے خیمے میں گھس کر اس فتنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے۔ اتنے میں علی کا پیغام آ گیا، اے مالک جہاں بھی ہو، جس حال میں ہو، رک جاؤ۔ گویا مالک نے اٹھی ہوئی تلوار کو روک کر بتا دیا، دیکھو جنگ بھی کر رہا تھا تو اطاعت علی میں روک بھی رہا ہوں، تو اطاعت صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو ہم نے اپنی کتاب کا وارث کیا اور چن لیا اپنے بندوں میں سے۔ عزیزان محترم، یہ جشن آج کی شب ہم بی بی سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، اس کا جشن منانے کے لیے ہم اور آپ مسجد علی ابن ابی طالب میں جمع ہوئے ہیں۔ دیکھو میں نے بارہ کہتا ہوں، دیکھیے جس طرح علی نے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں اپنے پروردگار سے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا تو بھی نماز شب میں روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ عباس کو مانگا تھا کہ پروردگار ایک بیٹا ایسا دے دے جس کا چہرہ میرے جیسا ہو، جس کے بازو میرے جیسے ہوں، جس کے ہاتھ کی کلائی میری جیسی ہو، جب وہ راستہ چلے تو لوگ کہیں علی راستہ جا رہے ہیں، جب میدان جنگ میں تلوار چلائے تو لوگ کہیں علی تلوار چلا رہے ہیں۔ اسی طرح حسین نے بھی نماز شب میں مانگا تھا تو اپنے پروردگار سے سکینہ کو مانگا تھا، پروردگار مجھے ایک بیٹی دے دے جو میری تسکین کا سبب بنے۔ آج ہی کی وہ تاریخ ہے کہ 20 رجب، یعنی آج شب 20 رجب ہے، سن 56 ہجری میں بی بی کی ولادت باسعادت ہوئی، اور میں نے ایک انگریزی لحاظ سے دیکھا تھا 7 نومبر 676 عیسوی کو بی بی دنیا میں تشریف لے آئی۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کے جتنے بیٹے تھے، حسین نے ہر بیٹے کا نام کیا رکھا؟ علی رکھا تھا، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ اور مولا حسین کی جتنی بیٹیاں تھیں، مولا حسین نے کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کے جتنے بیٹے تھے، امام نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا، علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنی سب بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا تھا، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ اور فاطمہ اخریٰ۔ اخریٰ مطلب آخری بیٹی تھی۔ تو انہیں سکینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو مولا حسین فرماتے ہیں جس گھر میں سکینہ نہیں ہوتی مجھے سکون نہیں ملتا۔ گویا یہ بیٹی اپنے باپ کی تسکین کا سبب بنتی تھی۔ ایک نعرہ صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث کیا اور چن لیا اپنے بندوں میں سے۔ تو اس قرآن کا وارث کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس قرآن کے ذریعے یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اس قرآن کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے ہیں، اس قرآن کے ذریعے زمین کی مسافتیں طے کی جاتی ہیں، اس قرآن کے ذریعے مردے زندہ کیے جاتے ہیں۔ آپ خود بتائیے
جس قرآن کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے ہوں، جس قرآن کے ذریعے جو ہے زمین کی مسافتیں طے کی جاتی ہوں، جس قرآن کے ذریعے مردہ زندہ کیے جاتے ہوں، اس کا وارث کیسا ہوگا؟ یہی وجہ سے سنیے عزیزان محترم، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جب ایک شخص آیا تھا اور آن کر یہی کہا تھا، مولا میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص، سلمان بھائی غور سے سنیے گا، چھڑے مولا کی خدمت میں آ کر کیا کہا؟ سائل نے، مولا میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ الحمد کو، سورہ الحمد قرآن کا اتنا مہم سورہ ہے کہ جسے ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں، اگر اس کی تلاوت نہ کریں، پورے قرآن کی تلاوت کر ڈالے، نماز باطل ہو جائے گی۔ کہا مولا میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی سورہ حمد، کوئی شخص سورہ حمد کو 70 مرتبہ 70 مرتبہ اگر پڑھ کر مردے کے اوپر دم کر دے تو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ تو امام نے کیا کہا؟ 70 مرتبہ کی کیا بات کرتے ہو؟ 7 مرتبہ پڑھ دو گے تب بھی زندہ ہو جائے گا۔ 7 مرتبہ کی کیا بات کرتے ہو؟ 1 مرتبہ پڑھ کر دم کر دو گے تب بھی زندہ ہو جائے گا۔ پلٹ کر کہتا، مولا میں نے تو کئی مرتبہ ایسا کر کے آزمایا مگر مردہ زندہ نہ ہوا۔ مولا فلاں مقام تک مرتبہ ہے۔ امام نے کہا، دیکھ قرآن میں وہی اثر ہے، تیری زبان میں اثر نہیں ہے۔ کہا مولا فلاں مقام پہ ایک مردہ پڑا ہوا، چلیے آپ زندہ کر دیجئے۔ امام سائل کے ساتھ گئے اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ امام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے بعد سورہ حمد کی تلاوت کی۔ تلاوت کرنے کے بعد جیسے ہی مردے کے اوپر دم کیا، مردہ کا قم باذن اللہ، مردہ کھڑا ہو گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو کیا کہا کہ دیکھو قرآن میں وہی اثر ہے مگر تمہاری زبان میں اثر نہیں ہے۔ تو ہم اپنی زبان کی اثر کے لیے کہ ہماری زبان میں تاثیر پیدا ہو، ہمیں اچھے اعمال انجام دینا چاہیے۔ ہم بارہا یہ شکوہ کرتے مولانا دعا قبول نہیں ہوتی، ہم ہر روز کیا ہے ایک دوسرے کی برائی کرتے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، اور پھر بعد میں کہیں کہ ہماری کیا ہے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے عزیزان محترم بات زبان کی آگے پچھلی مرتبہ بیان کیا تھا کہ ایک شخص، آخری بات سن لو، بات یاد آ گئی، ایک شخص جو ہے مولا علی امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آیا تھا، پچھلے سال بیان کیا تھا، اور آن کر کہتا ہے مولا میرے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، بچے بھوکے ہیں۔ کیا کہا؟ مولا گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، بچے بھوکے ہیں، کچھ عطا کیجئے۔ تو جانتے ہیں مولا نے کیا کہا؟ نہیں، ایک مرتبہ مولا نے زمین کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کے بعد کہا کہ سنگریزے اٹھا۔ اس نے کچھ سنگریزے اٹھائے، اور اس کے بعد مولا کے ہاتھوں پہ دیا، تو مولا نے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد اس پہ دم کیا، تو سنگریزے ظہیر بھائی جواہرات میں تبدیل ہو گئے، اور کہا لے جا، لے آ کے خرچ کر۔ خوشی خوشی لے کر گیا، لے آ کر آرام کے ساتھ خرچ کرنے لگا، فراوانی کے ساتھ، فراغ دلی کے ساتھ۔ جب فری کا مال آ جاتا ہے کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے خرچ بڑھ جاتا ہے، جا کے خرچ کرنے لگا، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پیسے ختم ہو گئے، دوبارہ مولا کی خدمت میں آیا، کہا مولا ختم ہو گئے۔ پھر مولا نے کہا زمین سے سنگریزے اٹھا، اس نے سنگریزے اٹھائے، پھر مولا نے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد دم کیا، پھر وہ اسٹون جو پتھر تھے جواہرات میں تبدیل ہو گئے، پھر اسے دیا، پھر لے کر گیا، پھر جا کر خرچ کرنے لگا۔ مطلب آج کا زمانہ ہوتا تو آج جو ہے ہم لوگ تمام کھانے جو آن لائن سویگی وغیرہ سے آتے وغیرہ وغیرہ، تو بہرحال اس زمانے میں جو بھی رہا ہو فراغ دلی سے خرچ کرنے لگا۔ جب ختم ہو گیا تو پھر تیسری مرتبہ آیا مولا کی خدمت میں، مولا ختم ہو گئے، تو مولا نے پھر کہا سنگریزے اٹھا، تو ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا میں بار بار آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ کیا کہا؟ میں بار بار آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، مولا ایسا کیجئے جو کچھ آپ پڑھتے ہیں وہی مجھے بتا دیجئے، تاکہ میں خود جو ہے پڑھ کر سنگریزوں کو جواہرات میں تبدیل کر لوں۔ تو علی نے کہا فلاں سورہ پڑھ کر دم کر لینا، جواہرات میں یعنی سنگریزے جواہرات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اب جو گھر گیا ہے سلمان بھائی، تو اب تک تو میرے خیال میں 2-3 پتھر اٹھاتا رہا ہوگا، اب گھر جانے کے بعد اس نے بہت سارے پتھر یعنی سنگریزے جمع کیے، یعنی راتوں رات جو ہے ملیاردر بننا چاہتا تھا، اور جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ
توحید کی تلاوت کرتا ہے، توحید کی تلاوت کرنے کے بعد پھونک مارتا ہے، مگر سنگریزے ہیں کہ جواہرات میں تبدیل ہونے کے نام نہیں لیتے، پھر پڑھتا ہے سورہ توحید یعنی سورہ قل اللہ کی تلاوت کرتا ہے، پھر پھونک مارتا ہے، مگر سنگریزے جو ہے جواہرات میں تبدیل ہونے کے نام ہی نہیں لیتے، یعنی سورہ توحید یعنی سورہ قل اللہ پڑھ پڑھ کر دم کرتے کرتے تھک گیا، مگر پتھر کی پتھر ہی رہے، جواہرات میں تبدیل نہیں ہوئے۔ دوبارہ مولا کی خدمت میں آ کر کہتا مولا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مولا مجھے لگتا ایسا ہے کہ آپ کچھ اور پڑھتے تھے، اب مجھے آپ نے کچھ اور بتا دیا۔ تو علی نے کہا نہیں، جو کچھ میں پڑھتا تھا وہی میں نے تمہیں پڑھنے کے لیے کہا۔ اور ایک مرتبہ کہا لا سنگریزے لا، سنگریزے علی کے ہاتھوں پہ دیا۔ ایک مرتبہ مولا علی نے بسم اللہ کہنے کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کی، اب جو پھونک ماری تو سنگریزے جواہرات میں تبدیل ہو گئے۔ تو مولا نے کیا کہا؟ دیکھ قرآن میں وہی اثر ہے مگر تیری زبان میں اثر نہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے میں گزارش کروں گا ہاشم سلمو سے کو تشریف لے آئے، ابھی بھی سکینہ کی سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنا نذران عقیدت پیش کریں، نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ حاضرین محفل السلام علیکم، آپ سب لوگوں کو میرے طرف سے ولادت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ بہت بہت مبارک ہو۔ میں پہلے اس جشن کو آغاز کرتے ہوئے اس بانیان جشن کا نام سقہ سکینہ ہے، تو میں پہلے سقہ کے بارے میں پڑھوں گا پھر سکینہ کے بارے میں پڑھوں گا۔ سماعت فرمائے گا باواز بلند صلوات پڑھیں۔ مولا عباس کے شان میں 4 مصرع سماعت فرمائے گا۔ خزانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں۔ بطور خاص مولانا خزانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں، تمنا پانی کی ہوتی ہے جب تو پیاس کہتے ہیں، تمنا پانی کی ہوتی ہے جب تو پیاس کہتے ہیں۔ بطور خاص جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں سب دریا، اور جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں سب دریا، جو دریا کو پلاتا ہو اسے عباس کہتے ہیں، جو دریا کو پلاتا ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ بابا زبرن صلوات۔ بی بی سکینہ کے شان میں 4 مصرع سماعت فرمائے گا، پھر ایک مطلع اور آپ سے میں تمام کر دوں گا۔ کہ شبیر نے رکھا ہے تیرا نام سکینہ، کہ شبیر نے رکھا ہے تیرا نام سکینہ، شبیر نے رکھا ہے تیرا نام سکینہ، شبیر نے رکھا ہے تیرا نام سکینہ،
سکینہ صدیوں کے برابر ہے تیرے کام سکینہ صدیوں کے برابر صدیوں کے برابر ہے تیرے کام سکینہ صدیوں کے برابر ہے تیرے کام سکینہ تو نے غم سرور کا دیا ایسا جلایا تو نے غم سرور کا دیا ایسا جلایا اب شام میں ہوتی ہی نہیں شام سکینہ اب شام میں ہوتی ہی نہیں شام سکینہ بابا زبلن صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری شعر آپ کی ذہنت اجازت لے لوں گا بابا زبلن سے بات پڑھی نام ہے میرا سکینہ میں ہوں بنت شبیر بی بی سکینہ اپنے بارے میں تعریف کر رہی ہے نام ہے میرا سکینہ میں ہوں بنت شبیر نام ہے میرا سکینہ میں ہوں بنت شبیر میرا بابا ہے حسین اور ہے دادا حیدر میرے بابا ہے حسین اور ہے دادا حیدر نانی زہرا ہے تو نانا ہے شفیع ہے محشر بھائی سجاد ہے اکبر بھی ہے اور ہے اصغر ایک عباس تو ہے دوسرے امو شبر کربلا میری نجف میرا مدینہ میرا کربلا میری نجف میرا مدینہ میرا مختصر یہ ہے کہ ہے نام سکینہ میرا نام ہے میرا سکینہ نام ہے میرا سکینہ میں ہوں بنت شبیر فاضلہ میں ہوں فضائل بھی فضیلت میں ہوں ان میں اکرم بھی کریمہ بھی کرامت میں ہوں شاہ کونین کے بیٹے کی ضرورت میں ہوں شاہ کونین کے بیٹے کی ضرورت میں ہوں پڑھ زیارت میرے شبیر کی بضاعت میں ہوں میں بھی بگڑی ہوئی تقدیر بنا سکتی ہوں اپنی ٹھوکر سے میں مردوں کو جلا سکتی ہوں نام ہے میرا سکینہ میں ہوں بنت شبیر بابا زبرن سے بات کرتے نعرہ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر اب میں گزارش کروں گا محمد حسین سلاموں سے تشریف لائیں اور بارگاہ بی بی میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں صلوات بھیجے محمد تمام مومنین کو شام والی بیوی کی ولادت پیش کر رہا ہوں اور صلوات بھیجے محمد والی اس بات سے محفوظ کرو کیا ہے سکینہ
اس بات سے محفوظ کرو کیا ہے سکینہ عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ آئینہ ہے زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن ہر شخص پکارا ہے کہ تو زہرا ہے سکینہ ہر شخص پکارا کہ تو زہرا ہے سکینہ جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے اب تک جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے اب تک عباس کی وہ پیاری سکینہ ہے سکینہ عباس کی وہ پیاری سکینہ ہے سکینہ جو مشق میں بھر سکتا ہوں دنیا کے سمندر جو مشق میں بھر سکتا ہوں دنیا کے سمندر کون میں بس وہ تیرا سخا ہے سکینہ کون میں بس وہ تیرا سخا ہے سکینہ ہر عمر کے حیدر نے جھولایا تیرا جھولا ہر عمر کے حیدر نے جھولایا تیرا جھولا یہ اور فقط وہ تیرا چہرہ ہے سکینہ ریحان کی سورج وہ شرفدار رہیں گے ریحان کی صورت وہ شرفدار رہیں گے جس نے تیری دہلیز کو چوما ہے سکینہ جس نے تیری دہلیز کو چوما ہے
رسیدہ ہے سکینہ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھے محمد حسین صاحب جو ترپاڑی سے تشریف لائے اور انہوں نے بی بی کی بارگاہ میں بہترین کلام پیش کیا. بی بی نے سلامت رکھے. جہاں پہ پوتی کا تذکرہ ہو وہاں دادا کا بھی ذکر کیا جائے، چونکہ یہ وہی مہینہ ہے جس کی 13 تاریخ کو دادا خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، جن کے دادا کی، اور 20 تاریخ کو بی بی کی ولادت ہے. تو سنیں کہ علی کے نام سے طوفان بھی خوف کھاتے ہیں، علی کے نام سے طوفان بھی خوف کھاتے ہیں، جنہیں یقین نہیں وہ ڈوب جاتے ہیں. کہ علی کے نام سے طوفان بھی خوف کھاتے ہیں، جنہیں یقین نہیں وہ ڈوب جاتے ہیں، اور فرشتے قبر میں کچھ اور پوچھتے ہی نہیں. شعر دیکھیں سلمان بھائی کی، فرشتے قبر میں کچھ اور پوچھتے ہی نہیں، زباں پہ نام علی سن کے لوٹ جاتے ہیں. اب میں گزارش کروں گا ظہیر بھائی علی پوری سے کو تشریف لائیں، اب بی بی کی بارگاہ میں اپنا نذرانِ عقیدت پیش کریں. نعرہ صلوات سے ان کا استقبال. السلام علیکم. آپ سب کو ولادت جناب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ مبارک ہو. اور ایک چھوٹا سا 2-4 شعر ہیں سماعت فرمائیں. کہ شبیر کی آنکھوں کا اجالا ہے سکینہ، کہ شبیر کی آنکھوں کا اجالا ہے سکینہ، کہ شبیر کی آنکھوں کا اجالا ہے سکینہ، عباس کی نظروں کا ارادہ ہے سکینہ، عباس کی نظروں کا ارادہ ہے سکینہ. اگلا سے سمجھ میں. اور آقا سے کوئی پوچھے، آقا سے کوئی پوچھے ذرا کیا ہے سکینہ، کہتے ہیں میرے حق میں سکینہ ہے سکینہ، کہتے ہیں میرے حق میں سکینہ ہے سکینہ. اگلا شعر کہ دربار میں سجاد نے جو خود بے دیے تھے، ان سارے بیانات کا حصہ ہے سکینہ، ان سارے بیانات کا حصہ ہے سکینہ. اگلا شعر کہ نظروں میں ہے قربان یہ شبیر کا مقصد، جو اتنے مصائب پہ بھی زندہ ہے سکینہ،
جو اتنے مصائب پہ بھی زندہ ہے سکینہ کہ شبیر کی آنکھوں کا اجالا ہے سکینہ. آواز بلند تر سلوات. اگلے صرف 2 شعر ہیں. ہے کتنے معجزات سکینہ کے ہاتھ میں، ہے کتنے معجزات سکینہ کے ہاتھ میں. سمٹی ہے کائنات، سمٹی ہے کائنات سکینہ کے ہاتھ میں، ہے کتنے معجزات. اگلا شعر سن لیں. مشق و علم کو ساتھ میں دیکھا تو یہ لگا، مشق و علم کو ساتھ میں دیکھا تو یہ لگا، عباس کا ہے ہاتھ، عباس کا ہے سکینہ کے ہاتھ میں، ہے کتنے معجزات سکینہ کے ہاتھ میں. غازی کو صرف ایک اشارے کی دیر ہے، غازی کو صرف ایک اشارے کی دیر ہے، رکھ دے گا وہ فرات، رکھ دے گا وہ فرات سکینہ کے ہاتھ میں، ہے کتنے معجزات سکینہ کے ہاتھ میں. آخری شعر سنتا ہوں. ہوتی ہے بو تراب کی کنکر سے گر کہے، ہوتی ہے بو تراب کی کنکر سے گر کہے، کرنے لگے وہ بات، کرنے لگے وہ بات سکینہ کے ہاتھ میں، ہے کتنے معجزات سکینہ کے ہاتھ میں. سمٹی ہے کائنات، سمٹی ہے کائنات سکینہ کے ہاتھ میں، ہے کتنے معجزات. آواز بلند کر سلوات. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. یہ تھے ظہیر بھائی علی پوری جو بہت اچھے اچھے اشعار سنا رہے تھے. اب میں گزارش کروں گا فتح عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے. نام فتح ہے تو حقیقتاً جس جشن میں جاتے ہیں اور اس جشن کو فتح یابی کا جھنڈا یوں کہہ دوں صحرا انہی کے سر پہ باندھا جاتا ہے. میری گزارش ہے فتح عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تشریف لے آئیں، ابھی بھی کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کریں.
عظمت زہرا شاہ نجف بلند ترین صلوات. آپ سب کو جشن ولادت بیوی سکینہ بنت الحسین آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. ایک مطلع 2-3 شعر بیوی زینب کی شان میں، کیونکہ بیوی سکینہ جو بیوی زینب ہے، جو بھتیجی کی شعر بھی ہونا چاہیے اور پھپھو کی شعر بھی ہونا چاہیے اور چاچا کی شعر بھی ہونا چاہیے، دادا کی شعر بھی ہونا چاہیے. ایک مصرے پہ ہر ایک کو ملاؤں انشاءاللہ. کل ایمان نعرہ حیدری، جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت کی آرزو میں، جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ. جنت تو کربلا میں منگا لی حسین نے، جنت تو کربلا میں منگا لی حسین نے. خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی زلف خار سے مارا یزید. خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی زلف خار سے مارا یزید کو. صلوات علی محمد و علی محمد صلوات. ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، خود سور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد. ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، خود سور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد. ایک مومن 100 پہ بھاری کیوں نہ ہو، بطور خاص سماعت فرمائے گا ایک ایک جملے پر. ایک مومن ہاتھ آ جاتی ہے جنت، ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، خود سور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد. ایک مومن 100 پہ بھاری کیوں نہ ہو، ایک مومن 100 پہ بھاری کیوں نہ ہو، 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد. 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد. رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو، رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو، اس ملاقات کی ہر بات علی سے پوچھو. رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو، اس ملاقات کی ہر بات علی سے پوچھو. جسم رکھتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں، جسم رکھتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں. کس کا پردے میں تھا پھر ہاتھ علی سے پوچھو، کس کا پردے میں تھا پھر ہاتھ علی سے پوچھو. صلوات علی محمد و علی محمد صلوات. صلوات علی محمد و علی محمد صلوات. کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا مسکرا دیا. بلال کاظمی، مولانا بلال کاظمی کا شعر ہے. ایک مطلع 2-3 شعر بطور خاص سماعت فرمائے گا. مولانا بلال کاظمی صاحب کا شعر ہے بطور خاص. کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا مسکرا دیا. کعبہ خوشی سے، مولانا کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا مسکرا دیا. دل چیر کر علی کے لیے در بنا دیا. کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا مسکرا دیا. دل چیر کر، ہائے ہائے، دل چیر کر علی کے لیے در بنا دیا. صلوات علی محمد و علی محمد صلوات. ایک مطلع 2-3 شعر غازی عباس کی شان میں، مولا کی شان میں، چھوٹے سرکار کی شان میں، علمدار کی شان میں، سپاہ حسینی کی شان میں بطور خاص سماعت فرمائے گا. ایک مطلع 2-3 شعر حضرت عباس کی شان میں. کڑ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا. دھیرے سے پڑھوں گا، آہستہ سے پڑھوں گا، مجمع کو سمجھ میں آنا ہے، دھیرے سے پڑھنا ہے اور دعاؤں میں نوازنا ہے. بطور خاص سماعت فرمائے گا. کڑ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا. کڑ گئے ہاتھ، ذاکر علی عباس عسکری صاحب کا شعر ہے جو فقر پاکستان ہے، ان کا شعر ہے بطور خاص سماعت فرمائے گا ایک ایک جملے پر. کڑ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا. کڑ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا. کیوں کڑ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا؟ ہاتھ کٹ کے بھی وہ کرار نظر آتا ہے. شام کی فوج کو یہ بات تو معلوم نہ تھی کہ کیا بات نہیں معلوم تھی. شام کی فوج کو کڑ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا. ہاتھ کٹ کے بھی وہ کرار
نظر آتا ہے شام کی فوج کو یہ بات تو معلوم نہ تھی، اس کو بے ہاتھ بھی لڑنے کا ہنر آتا ہے، اس کو بے ہاتھ بھی لڑنے کا ہنر آتا ہے۔ صلوات علی محمد والے محمد صلوات۔ یہ تھے فتح عباس سلمو صاحب، جو بہت ہی مخصوص انداز میں آپ کو سنا رہے تھے، اپنا کلام پیش کر رہے تھے، مولا عباس کے حوالے سے پیش کر رہے تھے۔ سن لیجئے کہ ام البنی نے بیٹے کو بیدار کر دیا، ام البنی نے بیٹے کو بیدار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا، کہ ام البنی نے بیٹے کو بیدار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا، اور عباس کو لگا کہ کلیجے سے بار بار، شعر دیکھیں کہ عباس کو لگا کہ کلیجے سے بار بار اتنی دعائیں دی کہ علمدار کر دیا۔ اب میں ایسے شاعر کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جو محتاج تعارف نہیں ہے، جو اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، بلکہ لفظ بدل کر یوں کہہ دوں، جب یہ اپنے مخصوص انداز میں اپنا کلام پیش کرتے ہیں تو ہماری اور آپ کی بات تو چھوڑیے، یہ اشجار بھی جھومنے لگتے ہیں۔ میری گزارش ہے میر سلمان محمد صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں، حبیبی کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کریں۔ نعرہ معزز سامعین حضرات السلام علیکم۔ آپ تمام حضرات کو چھوٹی شہزادی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک مل جل کے سلوات کا سہارا دیں، سلوات بھیجیں محمد والے۔ یہ کہتے ہیں فردوس کے ہو کام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ، یہ کہتے ہیں فردوس کے ہو کام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ۔ بی بی تیری آمد پہ کہا تیرے چچا نے، بی بی تیری آمد پہ کہا تیرے چچا نے، ہے آج سے بازو یہ تیرے نام سکینہ، ہے آج سے بازو یہ تیرے نام سکینہ، ہے آج سے بازو یہ تیرے نام سکینہ، ہے آج سے بازو یہ تیرے نام سکینہ۔ جگنو کی طرح ہو گیا روشن تیرے آنسو، جگنو کی طرح ہو گئے روشن تیرے آنسو، اب شام میں ہوتی ہی نہیں شام سکینہ، اب شام میں ہوتی یا علی، اللہم صلی اللہ، اب شام میں ہوتی ہی نہیں شام سکینہ، اب شام میں ہوتی ہی نہیں شام سکینہ۔ اب 4 برس کی تھی یقی ہی نہیں آتا، اب 4 برس کی تھی یقی ہی نہیں آتا، صدیوں کے برابر ہے تیرے کام سکینہ، صدیوں کے برابر ہے تیرے کام سکینہ۔ اور بطور خاص سماعت فرمائیں، صدیوں کے برابر ہے تیرے کام سکینہ، صدیوں کے برابر ہے تیرے کام سکینہ۔ پردہ جو نہیں کرتے وہ پردے پہ نہ روئے، پردہ جو نہیں کرتے وہ پردے پہ نہ روئے، اب بھی ہے تیرا شام سے پیغام سکینہ، اب بھی ہے تیرا شام سے پیغام سکینہ۔ اور آخری بند سماعت فرمائے، اب بھی ہے تیرا شام سے پیغام سکینہ، اب بھی ہے تیرا شام سے پیغام سکینہ۔ سجاد نے مدحت سے جو آغاز کیا ہے، سجاد نے مدحت سے جو آغاز کیا ہے، سو اچھا ہی ہوگا میرا انجام سکینہ، سو اچھا ہی ہوگا میرا انجام سکینہ۔ صلوات بھیجے محمد۔
یہ تھے سلمان محمد صاحب جو اپنی خوبصورت آواز کے ذریعے ہمارے اور آپ کے ذہنوں کو معطر کر رہے تھے. اب میں گزارش کروں گا میسم سلمو سے کہ تشریف لے آئیں، ابھی بھی کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کریں. نعرہ صلوات سے ان کا استقبال. حضرات مومنین السلام علیکم. آج کی جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں سبھی حضرات کو. ہمارے وطن میں جتنے عزاخانے ہیں ہم کو شان ہے، اور اسی کے بعد سے 4 مصرے ہیں، سماعت کریں. عزاخانے ہیں جس کی شان، عزاخانے ہیں جس کی شان، یہ میرا ملک میرا ایمان، میرے مولا کی خواہش کا نام ہے ہندوستان. عزاخانے ہیں جس کی شان. چاند محرم کا جب نکلا گاؤں ہوئے سارے آباد. چاند محرم کا جب نکلا گاؤں ہوئے سارے آباد. گلی گلی میں شور اٹھا کے نسل یزیدی مرد آباد. چاند محرم کا جب نکلا گاؤں ہوئے سارے آباد. چاند محرم کا جب نکلا گاؤں ہوئے سارے آباد. گلی گلی میں شور اٹھا کے نسل یزیدی مرد آباد. اب امام حسین کو ہندوستان کے اوپر کتنا اٹریکشن ہوا ہے، سماعت کریں حضرات. چاند محرم کا جب نکلا گاؤں ہوئے سارے آباد. گلی گلی میں شور اٹھا کے نسل یزیدی مرد آباد. ہندوؤں کے لب پر ہے شبیر ہمارا زندہ باد. ہندوؤں کے لب پر ہے شبیر ہمارا زندہ باد. دنیا کے ہر ملک سے زائد ہند میں ہے ہم سب آزاد. دنیا کے ہر ملک سے زائد ہند میں ہے ہم سب آزاد. ہے جس جگہ سے اچھا ہے میرا ہندوستان. عزاخانے ہے جس کی شان. باواز بلند صلوات پڑھیں حضرات. چار مصرے جناب خورشید نگری صاحب کی کلام ہے، سماعت کریں. اپنے مولا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں. اپنے مولا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں. اپنے مولا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں. ابو طالب کے قبیلے کا مسلمان ہوں میں. ابو طالب کے قبیلے کا مسلمان ہوں میں. ایک چھوٹے سے عزاخانے کا دربار ہوں میں. ایسا لگتا ہے مجھے خلد کا رضوان ہوں میں. ایسا لگتا ہوں مجھے خلد کا رضوان ہوں میں. باواز بلند صلوات پڑھیں حضرات. یہ تھے میسم سلمو جو بہت اچھے اچھے اشعار آپ کے پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے. اب ہماری فہرست میں ایک ہی شاعر بچے ہوئے ہیں، چند اشعار سن لیں. کہ یوں صبر و تحمل کی مکمل بنی تصویر، یوں صبر و تحمل کی مکمل بنی تصویر، خالق کی رضامندی پہ قربان سکینہ. اور عباس اپنے بابا کی پہچان بن گئے، عباس تیری بن گئی پہچان سکینہ. دیکھیں فطرت سمجھ نہ پائی کبھی صبر کا مزاج، فطرت سمجھ نہ پائی کبھی صبر کا مزاج. سمجھایا تو نے صبر کا عنوان سکینہ، اور تیرے ہی صبر سے ملا اسلام کو عروج. تیرا رہے گا دین پہ احسان سکینہ. اور شعر دیکھیں، دادا ہے تیرا دین کا علمدار سکینہ،
دادا ہے تیرا دین کا علمدار سکینہ، بابا ہے تیرا خلد کا سردار سکینہ، کہ دادا ہے تیرا دین کا علمدار سکینہ، بابا ہے تیرا خلد کا سردار سکینہ، اور کشتی کو بھلا ہو میری کس بات کا خطرہ۔ شعر دیکھیں کہ کشتی کو بھلا ہو میری کس بات کا خطرہ، اس پار ہے عباس تو اس پار سکینہ۔